ایک غریب چڑیا اپنی بیٹی کی پرورش کرنے کے لیے دوسرے پرندوں کا آٹا پیس کر گھر چلایا کرتی تھی، کیونکہ چڑیا کے پاس ایک چکی تھی جو اسے اپنی ماں سے ملی تھی۔ ایک دن چڑیا آٹا پیس رہی تھی تو اس کی بیٹی نے کہا، ماں اب تم تھک چکی ہوگی، تم پانی پی کر آؤ اور باقی دانے میں پیس دوں گی۔ چڑیا نے کہا، بیٹی دھیان رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ چکی میں پھنس جائے۔ چڑیا کی بیٹی نے کہا، ماں میں یہ پہلی بار تھوڑی کر رہی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ ماں ندی سے پانی پینے چلی جاتی ہے اور بیٹی گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ کالو اور کوا چڑیا کے گھر آ جاتے ہیں۔ کالو چڑیا کے آٹے میں سے کچھ آٹا چوری کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ بیٹی، چکی چیک کیوں کر رہی ہو؟ چکی آٹا چوری کرنے کا شور مچا رہی ہے۔ کالو آٹا چوری کر کے آرام سے باہر نکل جاتا ہے اور بیٹی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کالو جلتا چڑیا گھر آ کر اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی میں جنگل کے غریب پرندوں کو دانا بانٹنے جا رہی ہوں، تم ایسا کرنا، اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ چڑیا گھر واپس آ کر دیکھتی ہے کہ آٹا کم ہے۔ طوطا کہتا ہے، چڑیا جب ندی سے پانی پی کر گھر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ طوطا اپنا آٹا لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ طوطا جب اپنا آٹا دیکھتا ہے تو کہتا ہے، چڑیا یہ تو بہت کم ہے، اور چڑیا پر جھوٹا الزام لگا دیتا ہے۔ چڑیا کی بیٹی کہتی ہے، یہ طوطا جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی چونچ دیکھو کتنی بڑی ہے۔ چڑیا اپنی بیٹی کو 2 کلو آٹا نکال کر دینے کو کہتی ہے۔ طوطا آٹا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آٹا بھی کم ہے۔ چڑیا اسے مزید آٹا دینے کو کہتی ہے تو بیٹی غصے میں اسے 1 کلو آٹا مزید دے دیتی ہے۔ طوطا آٹا لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد چڑیا اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے، کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ چڑیا کی بیٹی کہتی ہے، نہیں ماں، کوئی نہیں آیا تھا، مگر مجھے یاد ہے کہ گوری آنٹی آئی تھی، مگر کوئی گھر کے باہر سے ہی وہ تو چلی گئی تھی۔ چڑیا کہتی ہے کہ گوری کیا کہہ رہی تھی؟ امی، گوری آنٹی نے کہا کہ یہ جنگل میں سیلاب آنے والا ہے اور تم اپنے گھر میں چھپی رہنا۔ چڑیا نے ساری بات سمجھ کر ایک پھندا بنایا تاکہ وہ چور پکڑ سکے۔ گوری کوا پھندے میں پھنس جاتی ہے اور پکڑی جاتی ہے۔ چڑیا گوری کو دیکھ کر ہنستی ہے اور گوری سے کہتی ہے، کیا اب تو سب کچھ واضح ہے؟ اس کے بعد چڑیا تمام جنگل کے جانوروں کو اکٹھا کرتی ہے اور گوری آنٹی کو پورے جنگل کے سامنے پیش کرتی ہے۔ پورے جنگل فیصلہ کرتا ہے کہ گوری آنٹی کو یہ جنگل چھوڑ کر جانا ہوگا، جس میں گوری آنٹی چڑیا سے اور اس کی بیٹی سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے، بیٹی چڑیا مجھے معاف کر دو، مجھے پتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، اس بار مجھے معاف کر دو، میں اگلی مرتبہ ایسا کچھ نہیں کروں گی اور میں پورے جنگل کے جانوروں سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ چڑیا کی بیٹی کو اس پر رحم آ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس بار چھوڑ دیتے ہیں، اگلی مرتبہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو چڑیا اپنی بیٹی کی بات سن کر جنگل کے تمام جانوروں سے کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ گوری آنٹی کیونکہ بہت چالاک تھی وہ پھر باز نہیں آتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ طوطے کے گھر دوبارہ پھر چوری کرتی ہے اور اس بار سبزیاں چوری کرتی ہے۔ دوبارہ پھر سبزیاں چوری کرتے ہوئے گوری آنٹی پکڑی جاتی ہے۔ اس بار اسے پورے جنگل کے سامنے لایا جاتا ہے تو طوطا تمام جانوروں اور پرندوں کے سامنے کہتا ہے، مجھے گوری آنٹی کو اس جنگل سے باہر پھینکنا ہے تاکہ یہ کسی اور کے گھر دوبارہ چوری نہ کرے۔ تو پورا جنگل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ گوری آنٹی کو یہ جنگل چھوڑ کر جانا ہوگا۔ گوری آنٹی بہت ہی مایوس ہوتی ہے لیکن اسے آخرکار جانا پڑتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔